نئے سلوات کہ حرملا باطل کو رلایا میں نے، سجدہ تیروں نے کیا سر نہ جھکایا میں نے، اور میں نے ہنس ہنس کے ظالموں کے بھرم توڑ دیے، گھٹنیاں چل کے بھی بیعت کے قدم موڑ دیے، اور ہنس کے اصغر نے کہا تیر دکھاتا ہے مجھے، میں ہوں عباس کا بچپن تو ڈراتا ہے مجھے، اور اتنا سن لے کہ میں ایک شیر ہوں جراروں میں، میرے دادا کو تو نیند آتی ہے تلواروں میں، میرے دادا کو تو نیند آتی ہے تلواروں میں۔ اصغر کی ہمت دیکھ کے بولی یہ کربلا، جیتے گا آج جو کبھی بھی لڑا نہ ہو، ایسا کوئی خطیب ہے بے شیر کے سوا، جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو۔ نعرہ سلوات۔ ایک سلام کی چرچا صاحب، کب سمجھیں گے بقا اور فنا کیا چیز ہے، کب سمجھیں گے بقا اور فنا کیا چیز ہے، اور جو سمجھ پائے نہ اب تک کربلا کیا چیز ہے، جو سمجھ پائے نہ اب تک کربلا کیا چیز ہے، اور جب ابو طالب سے چل کر آگے واسطہ جب ابو طالب سے چل کر آگے عباس تک ارے خود پتہ چل جائے گا تم کو وفا کیا چیز ہے، خود پتہ چل جائے گا تم کو وفا کیا چیز ہے، لوگوں کے لیلا پر تلاوت کر رہے تھے جب حسین، لوگوں کے لیلا پر تلاوت کر رہے تھے جب حسین، ارے شمر تھا حیران آخر پھر کٹا کیا چیز ہے، شمر تھا حیران آخر پھر کٹا کیا چیز ہے، او موج دریا تبسم میں بہا دوں فوج شام،
موج دریا تبسم میں بہا دوں فوج شام ارے عزم اصغر نے کہا یہ ہرملا کیا چیز ہے عزم اصغر نے کہا یہ ہرملا کیا چیز ہے جو سمجھ پائے اب تک کربلا کیا چیز ہے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے ضمن میں مسلسل آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو۔ وہ ساختہ اور خدا ساختہ میں فرق تو ہوتا ہی ہے۔ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کا عذاب شدید ہے۔ ابھی تک گفتگو مسلسل اسی آیت کے ضمن میں ہوتی رہی اور آگے بھی انشاءاللہ اسی آیت کے زیر سایہ گفتگو کو بڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول جو دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ امت مسلمہ میں آج ایک چیز آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اس قتل عام میں اگر کوئی شریک ہے تو وہ بھی مسلمان ہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات کا سب سے حسین مذہب اسلام ہے اور سب سے اچھا ہمارا رسول ہے تو پھر اس رسول کے پیرو اور اس مذہب کے ماننے والے برے کیوں بنے؟ اگر مذہب سب سے اچھا ہے، رسول سب سے اچھے ہیں، تو پھر اس کے ماننے والے برے کیوں بنے؟ دو ہی سوال ہیں، یا مذہب کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں اور ایسا کوئی مسلمان تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں کہ ایسا ہے،
کوئی انسان اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اسلام اور رسول کے سلسلے میں جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں، بلکہ جو خبریں ہیں کہ رسول اور اسلام دونوں بے عیب ہیں، یہی سچ ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو پھر مسلمان میں عیب کیوں؟ اس کی ایک واضح نشانی، علامت اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو اس انداز میں نہیں لیا جس انداز میں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اس چیز سے اس انداز میں باز نہیں آئے جس انداز میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس بلسانہ و یدہ، مسلمان اس سے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک ایک پیغام پہنچایا کہ میں جس دین کو لے کے آیا ہوں، جس شریعت کو لے کے آیا ہوں اور جس سنت کو چھوڑ رہا ہوں، اس میں مسلمان کی صفت یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی مسلمان ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کو جو اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑا ہے اور دیا ہے، ایک تو یہ کہ جو مسلمان ہے اس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور چند طریقے سے یہ حدیث اللہ کے رسول سے نقل ہوئی ہے مختلف کتابوں میں نے ایک روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے رسول کی نگاہوں میں مسلمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اگر مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، جیسا اللہ کے رسول نے چاہا ویسا مسلمان ہے، تو پھر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر ہاتھ تکلیف پہنچائے، زبان تکلیف پہنچائے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول نے جو شریعت، جو دین ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچایا ہے، جسے دین سہلا، دین فطرت، دین قیم اور صراط مستقیم کے ناموں سے جانا جاتا ہے، جسے دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، اس دین کی خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خطا کرے گا اسے سزا ملے گی، اس کی نسل میں کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ مثلا زید نام کے ایک شخص نے اگر کسی کا قتل کر دیا تو اس زید کی غلطی کی بنیاد پہ اس کے گھر کے کسی فرد کو سزا نہیں ملے گی، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کے بھائی ہو، چاہے اس کے عزیز و قریب جو بھی ہو۔ جس نے خطا کی ہے اسے سزا ملے گی۔ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی نے خطا کیا ہے تو سزا اس کو دی جائے، دوسروں کو سزا نہ دی جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ خطا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، بے خطا لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب یہ مت پوچھو مجھ جیسے مولوی سے کہ آخر ایران اس طرح جس طرح امریکہ اور اسرائیل لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہ قتل کیوں نہیں کرتے؟ ان کا مذہب اجازت دیتا ہے کہ مظلوم کو قتل کرو، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم قتل نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی میزائلیں اور بم مارے گئے ہیں ان ظالموں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہوں نے فلسطین کے مظلوموں کو قتل کیا اور روز قتل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا شریعت اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالم کی سزا مظلوم کو نہیں مل سکتی۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر اس بات پہ فقط عمل کر لیا جائے اور ہر مذہب کا انسان عمل کر لے کہ جس نے غلطی کی ہے اسے سزا ملے گی، ہمارے ملک سے نفرت ختم ہو جائے گی۔
ہمارے ملک میں جو نفرت کی دیواریں منصب اور کرسی اور عہدے حاصل کرنے کے لیے بلند کی گئی ہیں، ایسے منہدم ہو جائیں گی کہ واقعاً منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گی۔ ضرورت ہے، ہم نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ ظلم کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ظالم کی حمایت بھی نہیں۔ اسلام ظلم کرتا نہیں تو ظلم سہتا بھی نہیں۔ آج ہمارے رہبر عزیز سید علی خامنہئی کے فتوے کو پوری دنیا سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ ایسے اسلحے کا بنانا یا استعمال کرنا دو چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو، جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے اسلحے جو انسانیت کو نقصان پہنچائیں ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اسلحے جو انسانیت کی حفاظت کے لیے ضروری ہو ان کا بنانا ضروری ہے۔ کل یہی مراجع یہی فتویٰ دیں گے، اگر میری بات یاد رہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہ اسلحہ جس سے مظلوموں کا قتل ہو اس کا بنانا اور استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن جس اسلحے کی بدولت مظلوموں کو بچایا جائے اس کا بنانا بھی جائز ہے، اس کا چلانا بھی جائز ہے۔ صلو اکبر محمد وآل محمد۔ تو یہ نہیں کہ کل اگر بن کے تیار ہو جائے تو کہنے لگے ارے وہ تو ہم نے اس طرح سنا تھا۔ مظلوم کو قتل کرنے کے لیے ایک چاقو بھی آپ نہیں بنا سکتے، عام انسانوں کو قتل کرنے کے لیے ایک تلوار بھی آپ تیار نہیں کر سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مظلوم کا قتل جائز نہیں ہے۔ لیکن اپنی مظلومیت کی حفاظت کے لیے، کائنات کے ہر مظلوم کی بقا کے لیے، ہر اس اسلحے کا بنانا جائز ہے جس اسلحے کے ذریعے دشمن کو شکست دی جا سکے۔ اب وہ جو بھی اسلحہ ہو، ایک سلوات بھیجیے محمد وآل۔ موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ تو مسلمان وہ ہیں اللہ کے رسول کی نگاہوں میں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ تحقیق کر لیجئے فلسطین پہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ قرآن پاک نے جنہیں مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن بتایا ہے وہی ہے جو فلسطین پہ ظلم اٹھا رہے ہیں۔ دنیا اندھی ہے، اندھ بھکت جس کو کہتے ہیں، ان کے خانے میں لوگ گھستے چلے جا رہے ہیں، ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ ان اندھ بھکتوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اپنے دشمن کو مضبوط دیکھو تو قتل کر دو، تو تمہارے دشمن کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنے دشمن کو قتل کر دے، مضبوط ہو تو اسے مٹا دے۔ اگر تمہیں اختیار ہے کہ اپنے دشمن کو مضبوط نہ ہونے دو غلط ہونے کے بعد، تو پھر تمہارے دشمن کو جو صحیح ہے، جو حق پہ ہے، جو سیدھے راستے پہ ہے، اسے حق کیوں نہیں پہنچتا؟ اگر یہ جو تمہارے فارمولے ہیں، جو تمہارے اصول بنائے ہوئے ہیں، اگر اس پہ یہ سچا مسلمان عمل کر لے تو تمہیں کباب بنا دے، کباب، تمہاری ہڈیاں بھی کباب کا جز ہو جائیں گی۔ تم نے ابھی مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں۔ میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو منافق ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو اسرائیل اور امریکہ کی مدد کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جن کے گھر کی عورتیں یہود و نصارہ سے ہاتھ ملاتی ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جن کی گھر کی جوان لڑکیاں یہود و نصارہ کے سامنے بالوں کو کھول کے ناچتی ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو ان دشمنان اسلام اور دشمن بیت المقدس کو جہاز گفٹ کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا ایک ہے، جب اس کے سامنے سر جھکا دیا تو اب دنیا کے کسی طاقت کے سامنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔
میں ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جن کی رگوں میں مودت مالک اشتر موجزن ہے. میں قتل کر دیا جاؤں تو میری تلوار کو میرے ساتھ دفن کر دینا، میرے پہلو میں رکھ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دشمنان دین سے جنگ باقی ہے. ایسے شجاع لوگوں کی میں بات کرتا ہوں. ان ذلیلوں پست لوگوں کی، پست فطرت لوگوں کی میں گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ان کا نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں ممبر کی. ضمیر فروشوں کی، جن کے گھر کی عورتیں یورپ جا کے مردوں کو پسند کرتی ہیں اور خود جا کے عورتوں کو پسند کرتے ہیں. ان کی تاریخ پڑھیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوا میں پیسہ ہارنے والے یہ ملیں گے. ان کی اتنی پست تاریخ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں کوئی مدینہ کا نام سنتا ہے تو چومنے لگتا ہے، کعبہ کا نام سنتا ہے چومنے لگتا ہے. یہ اسی مدینے کے اندر، اسی کعبہ محترم کی سرزمین کے اندر شراب کی اجازت دیتے ہیں. یہ یزیدی ہیں، حسینی نہیں ہیں. صلوات بر محمد وعلی. ان کا رسول پاک سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کریں. ہم سچے مسلمانوں اور جھوٹے مسلمانوں کے اندر فرق کریں. اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے. اب اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک نے جنہیں دشمن دین بتایا ہے ان سے ان کی دوستی ہے، اور جنہیں دین کا محافظ بنایا ہے، جنہیں خدا پرست بنایا ہے، جنہیں حق پرست بنایا ہے، جنہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ہم خدا کے اور رسول کے اور ان کی اطاعت کے ماننے والے ہیں. کیا ضرورت ہے یمن کے مظلوموں کو کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دے؟ کیا ضرورت ہے لبنان کے مظلوموں کو کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیں؟ کیا ضرورت ہے عراق کے لوگوں کو کہ فلسطین کے بچوں کے لیے، ان کی خواتین کے لیے، وہاں کے مظلوم جوانوں کے لیے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیں؟ کیا ضرورت ہے ایران کو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سپر بن کے کھڑا ہو جائے؟ ہاں ضرورت ہے. اگر یزیدی ہوتے تو ضرورت نہیں تھی، یہ حسینی ہے اس لیے ضرورت ہے. جن کی رگوں میں حسین کی مودت موجزن ہے وہ سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. ہم اللہ کے رسول کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. ہمیں وہی لینا ہے جو اللہ کا رسول دے. ہماری فطرت میں ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی فطرت میں ظلم نہیں تھا. رضوان ریاضی صاحب اپنی کتاب رسول اکرم کا طرز عمل کس کے ساتھ کیسا تحریر فرماتے ہیں کہ وہ رسول جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس کی عظمت کو دنیا نے جانا ہی نہیں. وہ ہے کیا پہچانا ہی نہیں. مکے میں قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑ جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی. مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس. اے سردار قریش، اے عزتوں کے دیوتا، اے فضیلتوں کے بادشاہ، پیاس سے جانور قریب ہے کہ مر جائیں، قحط ہے، مشکلوں میں گرفتار ہیں. آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے. حضرت ابو طالب ان کی باتوں کو سنتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو انگلی پکڑے ہوئے ہے. اللہ کے گھر کے قریب اس بچے کو لے کے آتے ہیں. کچھ بولتے نہیں، کچھ کہتے نہیں. اس بچے کو لاتے ہیں اور اس بچے کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیتے ہیں. ادھر پشت طفل معصوم خانہ کعبہ سے مس ہوا. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بادل کا کہیں گزر نہیں تھا، بادل کہیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ آنے والا بچہ ایسا تھا جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ بادلوں سے نکل کے چاند کی طرح بھی آیا ہے. اس کے آتے ہی ساتھ دیکھتے دیکھتے بادل چاروں طرف سے جمع ہو گئے. ایسی بارش ہوئی کہ سیلابی کیفیت طاری ہو گئی. کچھ نہیں کہا،
بچے کو لا کے خانہ کعبہ سے لگا دیا اور پشت خانہ کعبہ سے بچے کی پشت کو ملا دیا. بس اتنا کتاب میں ہے، اتنا روایت میں ہے. بارش کے قطرات ایسے آسمان سے زمین پہ آئے کہ رحمت الہی سے ارض مکہ پانی پانی ہو گئی. اے ابو طالب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی یہ بچہ ہے، کس نے آپ سے بتایا کہ اس کی پشت کو لے جا کے کعبے سے لگا دو بارش ہونے لگے گی؟ مسلمانوں، جس محمد عربی کو تم 40 سال بعد سمجھتے ہو، ابو طالب نے اسے بچپن میں سمجھ لیا تھا. چلو محمد وآل محمد. جناب علی، جناب ابو طالب کے سلسلے میں آپ نے تھوڑا سا بات آ گئی تو کہتا چلوں. موضوع نہیں ہے، بات میں بات نکل آئی. اور عبادت تو عبادت ہے نا. خانہ کعبہ کی اس دیوار کو چومو تب بھی ثواب، اس دیوار کو چومو تب بھی ثواب. حضرت ابو طالب ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا و ابو حاضل امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. چاہے رسول سے عمر میں زیادہ ہو اور چاہے اللہ کے رسول سے عمر میں کم ہو، سب کے باپ اللہ کے رسول ہیں. سب کے باپ اللہ کے رسول ہیں. اور کون؟ علی مرتضیٰ. اور واضح کرو، امام حسن اور امام حسین کس کے بیٹے؟ مولا کائنات کے. مولا کائنات کون؟ قول رسالت ماب کی بنیاد پہ امت کے باپ. تو حسنین کے بابا علی اور علی امت کے باپ. پھر بدل کے کہوں، حسنین جیسے معصوم بچے کے معصوم باپ کو علی کہتے ہیں اور علی کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد. بہت لذت محسوس ہوتی ہے جب مطمئن مجمع میں سکون کے ساتھ گفتگو. واقعاً بڑا اچھا لگتا ہے. خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے. یہ حضرت ابو طالب رسالت ماب کیفیت ایسی کہ بچپن میں مشکلوں کو حل کر دیا، مشکل کشائے جہاں. دوسرا واقعہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مسلمان ہوا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول نے تکلیف نہیں پہنچائی. آپ ہی فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ اللہ کے رسول کا عمل دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا. بیان فرماتے ہیں کہ طارق بن عبداللہ نامی شخص سوق ذی المجاز نامی بازار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان آیا جو سرخ جبہ پہنے ہوئے ہے. یہ وہاں کاروبار کرتا تھا، سامان کو بیچا کرتا تھا، تاجر تھا. ایک جوان آیا، ایک شخص آیا جو سرخ جبہ پہنے ہوئے ہے، سرخ کپڑا پہنے ہوئے ہے، اور بآواز بلند کہتا جا رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. بلند آواز میں ایک جوان، ایک شخص لوگوں کے درمیان لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. راوی کہتا ہے، تاریخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شخص ہے جو ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہے اور اس کو پتھر مار رہا ہے. اس کے ٹخنے اور پنڈلیاں زخموں سے چور چور ہو گئی اور خون جاری ہے، اور کہہ رہا یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب. اے لوگوں دیکھو اس کی پیروی مت کرنا، اس کی اتباع مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے. ایک طرف ایک جوان جو
آگے بڑھ رہا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہے اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے. اس کے پیچھے ایک شخص ہے جو اس کو پتھروں سے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کی اتباع مت کرنا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. اس کو حیرت ہوئی، اس کو تعجب ہوا کہ یہ شخص پتھر مارنے والا مسلسل پتھر مار رہا ہے اور یہ جوان اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. آگے بڑھ کے ایک شخص سے پوچھتا ہے بھلا یہ تو بتا دو کہ آخر ہے کون جو پتھر کھا رہا ہے اور وہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ آنے والے نے جواب دیا جو کہہ رہا ہے کہو لا الہ الا اللہ اسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، اور جو پتھر مار رہا ہے وہ اس کا چچا ابو لہب ہے. عزیزان گرامی، ابو لہب صفت لوگ اپنا کام کرتے ہیں، محمد صفت لوگ اپنا کام کرتے ہیں. چلو اکبر محمد و آل محمد. راوی کہتا ہے کہ تعجب ہو رہا تھا، شہر کی بازار کی گلی کوچے میں لوگ تھے، گھروں سے کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے تھے، چھتوں سے دیکھ رہے تھے، بازاروں میں لوگ دیکھ رہے تھے، غلام و کنیز اور آزاد سب دیکھ رہے تھے. ایسی حالت میں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور پھر کہتا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دشمن کی طرف محمد عربی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. دین اس انداز میں پھیلا ہے. بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اسلام کے ماننے اور چاہنے والے. پڑھو تاریخ رسالت میں کتنی دشواریوں سے دین پھیلا ہے، کتنی مشکلوں سے دین پھیلا ہے. اسی دین کی حفاظت کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا میں ایک ایسا جوان آیا ہے جو رسول جیسا ہے. آپ نے مصائب جناب علی اکبر کے بہت سنے ہیں. آج دل چاہتا ہے کہ تھوڑا آپ کے سلسلے میں گفتگو کروں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خلقن و خلقن و منطقن. یہ وہ کلمات ہیں جناب علی اکبر کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں. صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں رسول جیسے. امیر شام اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، حاکم شام، اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس وقت رسول پاک کی خلافت کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ اس کے چاہنے والوں نے کہا آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ڈرو نہیں، آج کسی کو سزا نہیں ملے گی. بولو. کسی نے کہا علی، کسی نے کہا آپ. کہتا ہے تم سب غلط ہو. اگر روئے زمین پہ اس وقت محمد عربی کی خلافت کا، نیابت کا صحیح معنوں میں کوئی مستحق ہے تو علی ابن الحسین ہے، جن کے اندر ہاشمی شجاعت، اموی سیاست اور ثقفی جمال پایا جاتا ہے. یہ ان کے نظریات ہیں. حالانکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر اس سے بھی بلند تر ہے، اس سے بھی بالا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر اطہر پہ جاتے تھے تو کافی دیر تک بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور ہر لمحے فراق رسالت مآب میں مغموم رہا کرتے تھے. اللہ تبارک اللہ تعالی کو حسین کا یہ صدمہ کچھ ایسا لگا کہ تسلی حسین کے لیے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جو ہو بہو رسول تھا. یہ نعمت پروردگار تھی. عشق محمد مصطفیٰ میں اللہ نے حسین علیہ السلام کو علی اکبر عطا کیا. آپ خود سوچیں کہ اگر آج کی تاریخ میں ہمیں اور آپ کو خبر مل جائے کہ فلاں ملک میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رسول پاک جیسا ہے، خدا کی قسم ہم اپنی زمینوں کو بیچ دیں گے، اپنے گھر کو بیچ دیں گے، کوشش کریں گے جائیں اس بچے کو دیکھیں جو اللہ کے رسول جیسا ہے. ہماری آرزو، ہماری تمنا یہ کہتی ہے کہ اشتیاق کریں، پیار کریں، محبت کریں، زیارت کریں، جائیں دیکھیں. اسلامی سلطنت میں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کے گھر میں رسول جیسا ایک بچہ آیا ہے.
جوب در جوب پروگار ہیں. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ لوگ نہ آئیں. مدینے کے وہ لوگ جو رسول کو دیکھ چکے تھے وہ بھی آ رہے ہیں. جن لوگوں نے دیکھ کے جا کے بتایا کہ واقعی رسول جیسا بچہ ہے, دیکھنے والوں کے قافلے آ رہے ہیں. سوچیں کتنا حسین یہ بچہ ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ کم عمری میں آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آگ کو روشن کرتے تھے, شب کی تاریک فضاؤں میں اپنے گھر کی چھت پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ بھولے بھٹکے لوگ آگ کو دیکھ کے ہاں آ جائیں, میں ان کی مہمان نوازی کروں. روز روشن میں گھر سے نکلتے تھے. بچپنا ہے, کل عمر 18 سال ہے اور یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. بچپنا ہے, روز روشن میں نکل جاتے تھے, غریب فقیر محتاج مسکین کو تلاش کیا کرتے تھے, اپنے گھر لاتے تھے اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو اختیار دے دیا تھا, جیسا کھانا چاہو جیسا انتظام چاہو کرو مہمانوں کے لیے. یہ آپ کی شان تھی. ایسا بچہ جو ہر ایک کی نظر میں رسول جیسا ہے, بے مثال ہے, رسول کی جیسا شیریں بیان ہے. لوگوں سے بات کرتا تھا تو لوگ چاہتے تھے یہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہے, اس لیے کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے, قرآن ناطق بول رہا ہے. اتنا عظیم بچہ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بابا ایک کے بعد ایک لاشوں کو اٹھا رہا ہے, کوئی آور و مددگار نہیں. ایک نوبت ایسی آئی کہ اللہ کے رسول کے دین پہ مصیبتوں کے بادل چھا گئے. ہر طرف خون کا عالم ہے, جدھر نظر جاتی ہے ادھر چاہنے والوں کی لاشیں ہیں. دشمن کی آواز رہی, حسین یا خدا ہو یا کسی کو بھیجو. کیوں نہیں آتے؟ غیرت مند حسین ایک مرتبہ آمادہ ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ دشمن کی طرف بڑھے اور جنگ کرے. بچے نے آگے روک لیا, بابا میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے, ضعیف ماں شہید ہو گئے اور بیٹا زندہ رہا. بابا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ کے رسول کی شبیہ کو حسین اجازت دیتے جسے اللہ نے حسین کی تسلی کے لیے دیا تھا. جب بڑی سے بڑی مصیبت آقا حسین پہ پڑتی تھی تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے تھے, مطمئن ہو جاتے تھے, ہائے اب وہی بیٹا ہے اور اجازت چاہتا ہے. ہائے رے بے کسی امام حسین. روایتیں کہتی ہیں کہ امام نے اپنے کو بچایا. میرے لال تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے, جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو. ماں کے پاس آئے, مادر گرامی سب شہید ہو گئے, اب کوئی نہیں ہے. بابا شہادت کے لیے آمادہ ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا چلا جائے اور میں رہ جاؤں. ماں نے کہا میرے لال کیسے اجازت دوں, کیا مائیں بچوں کو اسی دل کے لیے پالتی ہے؟ میں نے تو ارمان سجا رکھے تھے تجھے دولہا بناؤں گی. اے مادر گرامی, کیا میں اون و محمد سے زیادہ عزیز ہوں؟ کیا میں قاسم سے زیادہ عزیز ہوں؟ چچا عباس بھی دنیا سے چلے گئے, اب تو کوئی نہیں ہے. اگر نانا یا دادا نے یا دادی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گی؟ سب شہید ہو گئے اور پھر میرا بیٹا حسین زیادہ عزیز تھا یا تیرا علی اکبر؟ بس یہ کہنا تھا کہ ماں نے بھی بہانے تلاش کے. میرے لال تجھے تو تیری پھوپھی نے پالا ہے, جا زینب اولیاء مقام سے اجازت لے لے. میرا مظلوم امام اجازت نہ دے سکا, بے کسی ایسی تھی ماں مجبور تھے, اجازت نہ دے سکی. بات کو آگے بڑھاتی رہی, کسی طرح بات کو ٹالا. زینب اولیاء مقام تک خبر پہنچی. زینب اولیاء مقام یہ وہی شہزادی ہے جنہوں نے اس بچے کو اونو محمد سے زیادہ پیار کیا, اونو محمد سے زیادہ چاہا. اب وہی بچہ ہے. پھوپھی اماں اجازت دے دیجیے میرے لال. کیا کوئی اپنے بچوں کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ پھوپھی اماں آپ نے اونو محمد کو اجازت دی ہے. میرے لال وہ میرے بیٹے تھے, میں آپ کو اپنے
اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے پھپھی اماں، لیکن اگر دادا نے پوچھ لیا زینب تجھے تیرا علی اکبر عزیز تھا یا میرا حسین، تو کیا جواب دیں گی؟ ارے زینب مجبور ہوئی، خدا حافظ کہا. علی اکبر خیمے سے نکلے. روایت کہتی ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک جنازہ ہے جو باہر نکل رہا ہے اور سیلانیاں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. چند مرتبہ باہر جانا چاہا، سیلانیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا. ارے کیسے اسے جانے دیتے جو شبیہ پیغمبر تھا. اجازت ملی، امام علی مقام کے پاس آئے. مقتل کہتا ہے امام علی مقام نے اپنا امام علی اکبر کے سر پہ رکھ دیا، رضا کو اڑایا، آمادہ کیا، مقتل کی طرف بھیجا. مقتل کی طرف یہ شہزادہ بڑھا، پیچھے پیچھے ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے. جوانوں سمجھ سکو سمجھ لینا. مل کے دیکھا بابا آپ نے اجازت دے دیا تھا. ارے آپ کیوں پیچھے آتے ہیں؟ حسین کے پاس کوئی جواب نہ تھا. زہرا کا چاند لاجواب ہو گیا. ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا. خدا حافظ کہا. نرغے مادہ میں آئے، متوجہ ہوئے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے باپ کو مجبور سمجھ رکھا ہے. دیکھو ہم حسین ابن علی کے بیٹے علی اکبر ہیں، آؤ ہم سے مقابلہ کرو. جناب علی اکبر مسلسل آواز دے رہے ہیں. کسی ظالم میں جرت نہ ہوئی، دور سے تیر سے اور تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی. جب تیر سامنے آنے لگے تو علی اکبر آگے بڑھے، نرغے آدم میں گئے. ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو مولا کائنات کی جنگ یاد آ گئی. دشمن فرار کرنے لگے، علمان و لفیظ کی آوازیں بلند ہونے لگی. جب دشمن بھاگ گئے اور میدان خالی نہ ہو گیا، ارے علی کے پوتے علی اکبر نے میدان کو فتح کر لیا. تو پھر بابا کی محبت نے جوش مارا، ماں بہنوں کی محبت نے جوش مارا. خیمے کے قریب آئے، امام نے تعریف کی، بیٹے کو کلیجے سے لگایا. اسی اثنا میں بچے نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ملاجین کو بتا دیتا کہ علی کے گھر والے کیسی جنگ کرتے ہیں. بس ساقی کوثر کا بیٹا حسین ہے. ایک مرتبہ شرمندہ ہو گیا، میرا لال کتنا بےکس حسین، تجھے ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتا. میرے لال تیرے جب تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے، اب مجھے یقین ہے تو واپس نہیں آئے گا. میرے لال خدا حافظ. امام نے رخصت کیا، پھر سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، آخر جنگ کرتا تو کب تک کرتا. ایک مرتبہ کسی ملعون نے چھپ کے ایک ایسا وار کیا کہ نیزہ سیدھے آگے کلیجے میں گھس گیا. بس یہ نیزہ تھا کہ شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تلوار سے زخم لگانے لگے. گھوڑا بہت کوشش کرتا تھا کہ امام تک بچے کو پہنچا دے، لیکن پہنچا نہ سکا. ایک مرتبہ آواز گونجی، بابا سلام آخری قبول کیجئے. شہزادی زینب کہتی ہے جیسے ہی سلام کی آواز میرے بابا حسین نے سنا، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. اسی اثنا میں سر سے پیر تک چادر میں چھپی زینب اولیاء مقام باہر آ گئی. کہا علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے میرا بھیا دم نہ توڑ دے. حسین کو بچانے کے لیے زینب مقتل میں آ گئی. حسین قریب پہنچے، دیکھا کہ خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے زینب جب علی اکبر کے قریب آئی ہے تو جگہ جگہ گرتی جا رہی تھی، اٹھتی جا رہی تھی. جب قریب پہنچی تو چند جملے کہے، جب قریب پہنچی تو چند جملے کہے. اولا کے چاہنے والوں یہ چند دن ہے، جتنا ممکن ہو اشک بہالو. کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، کاش میں اندھی ہوتی اور یہ مصیبت کے دن میں دیکھتی. کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی اور اپنے لال کو اس حالت میں نہ دیکھتی. امام علی مقام نے بچے کا غم کو فراموش کیا،
بہن کو سنبھالا، خیمے میں لائے، بچے کے قریب آئے، میرے لال آخری وقت ہے، تیرے بعد میں بھی آ رہا ہوں، لیکن کوئی وصیت ہے تو فرما۔ جوانوں، علی اکبر کی وصیت کو سنو اور ذہن میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو۔ آخری لمحے میں امام حسین نے اپنے کڑیل جوان بیٹے سے پوچھا، میرے لال کوئی وصیت ہے تو فرما۔ علی اکبر نے کہا، بابا میری ماں کا خیال رکھنا، بس یہ کہنا تھا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین اتنا بےکس، اتنا لاچار کہ جوان کے لاشوں کو نہ اٹھا سکا۔ چھوٹے چھوٹے بچے درے خیمے پہ نظر آئے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، کڑیل جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا۔ واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ ولیہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین و صالحین کا واسطہ، مومنین میں آپس میں پیار و محبت کو قائم فرما، پوری دنیا سے شیعہ سنی کی نفرت کو مٹا دے۔ ہم سب ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک کعبے کے ماننے والے ہیں، لہذا اے رب ہمارے درمیان جو قدورتیں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، رسول اور آل رسول کے صدقے میں، خصوصاً آقا حسین کے صدقے میں، انہیں ختم کر دے، انہیں مٹا دے۔ ظالم جو مسلسل مظلوم پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اگر یہ لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو ان کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے۔ اے معبود، ان ظالم کو ایسا ذلیل و رسوا کر کہ پوری دنیا دیکھے، یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تیری عظمت کا اور تیری بزرگی کا، تیرے فضل و کرم کا واسطہ، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر ظالم کو ذلیل و رسوا فرما۔ اور ہم سب کی اول اور آخر دعا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔
قسمت بھری خون سے قسمت بھری خون سے میت میری سیج پھولوں کی کہاں خاک کا بستر ہے علی اکبر سکینہ سی بہن چل ہے کوڑوں سے بلند ایک سکینہ سی بہن چل ہے کوڑوں سے بلند اف گلے میں بند کر شمر لایا ہے رسن شمر لایا ہے رسن شمر لایا ہے رسن ظلم کی ہے انتہا چھن گئے گوہر ہے علی اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو
اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو، آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا اس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سنا شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیمبر کی تہ خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز سے جہان کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر ایزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، معلوم ہے کیا مانگ رہا
तुमको जानी, प्यासे हो नहीं मिलता है पानी, लबों को तर करूं ऐसे तुम्हारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, न जाने बद नजर की लगी है, मेरे घर में कयामत आ गई है, कोई वारिस नहीं घर पर हमारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, तेरी मुरकात रुलाती है मेरी जान, कहाँ अब नींद आती है मेरी जान, यूं ही कटती है रात अब बेन तुम्हारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, जुदाई ने तेरे मोह को है मारा, ज़हीफ़ी का मेरे तो थे सहारा, मिले हैं खाक में अरमान सारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, लुटा परदेस में घर बार सारा, गमों से चूर है ये दिल हमारा, तुम ही हो आखिरी मेरे सहारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, बड़ा दुश्वार है आप मेरा जीना, रुलाती है मुझे बाली सकीना, ना रह पाएगी वो अब बेन तुम्हारे, अली असगर को माँ रो रो पुकारे, 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 या हुसैन, 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 ऐ अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर है नौजवान अभी, ऐ अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर
گھر میں لاتے میں چاند سے دلہن کی تمنا کے باندھتے صحرا گھر میں لاتے میں چاند سے دلہن کیا خبر تھی نکل نہ پائیں گے دل کے ارمان میری جان ابھی خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی رنگ میں اصغر تھا یہ اشارہ تھا میں بھی دو دن کا بھوکا پیاسا ہوں رنگ میں اصغر تھا یہ اشارہ تھا میں بھی دو دن کا بھوکا پیاسا ہوں پر یقین ہو نہ دیکھ لو آ کر میری سوکھی ہوئے زبان ابھی جل ٹھہر جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی نہ سکینہ کا قبر میں نوحہ دیکھو اماں میں کب سے پیاسی ہوں نہ سکینہ کا قبر میں نوحہ دیکھو اماں میں کب سے پیاسی ہوں کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن لائے پانی نام جان ابھی جل ٹھہر جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی یاد اکبر کی جب بھی آتی تھی ام لیلا رو کے کہتی تھی یاد اکبر کی جب بھی آتی تھی ام لیلا رو کے کہتی تھی ایسا لگتا ہے دے رہا ہے کہیں میرا کڑیل جوازان ابھی جل ٹھہر جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی جل ٹھہر جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی یا حسین علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرج وصال اللہ تعالی مفردک وطہورک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔